لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمد لله رب العالمين. جی ہم نے کیا فعل مضارع کی گردان مکمل کی، اس کے ڈیفرنٹ اوزان ہم نے دیکھے تھے اور کچھ مختصر سے ہم نے جملے بنائے تھے. آج ہم فعل مضارع کے 3 چیزوں کو دیکھیں گے. کتنی چیز دیکھیں گے جی؟ 3. اس کا کیا کیا دیکھیں گے؟ اس کو نفی بنائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کا سوالیہ بنائیں گے، اور پھر اس میں مستقبل میں اور حال سے ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں. ادھر حال سے ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں. پہلے ہم بات ادھر دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو کتاب میں بھی دیکھ لیں گے کیا ہے. سب سے پہلے اس کو نفی بنانا. کسی بھی جملہ فعلیہ فعل مضارع میں نفی کیسے بناتے ہیں. دیکھیں جیسے ماضی میں تھا نا، نفی سوالیہ، اور ہم نے اس کو جب اس کے اندر ڈیفرنٹ الفاظ تاکید ڈالے تھے تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں تھے. اس کے نفی میں اور سوالیہ بنانے میں اور حال اور مستقبل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی چینج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تاکید اس کی ایک الگ سے ہے. جب اس کی ہم تاکید سٹڈی کریں گے تو اس کی پھر الگ سے گردان ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو پرانی گردانیں تھیں جو مضارع کی ہیں اسے کوشش کیجیے گا کل ریپیٹ کر کے آئیے گا، تاکہ جب ہم اس کو چینج کریں تو پھر ہمیں مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ ٹوٹلی چینج ہو جائیں گی. نفی کیسے؟ نفی سمپل میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں، ذال، ہا اور با، ذہبا، یذہبو. یذہبو میں مضارع کا آپ کو اس کا وزن فی الحال بتا رہا ہوں. اس اوزان کے اوپر ڈسکس انشاءاللہ ہم میں بھی پرسوں شروع کر دیں، پاسبلی پرسوں ہی شروع کریں گے. اب اس کا جو ہے ماضی کیسے بنتا تھا؟ وہ نہیں گیا. اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ ما کا لفظ لگاتے تھے. ما ذہبا، وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. اس کے لیے ہمارے پاس ہے یذہبو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. صرف ایک ورڈ شروع میں آ جاتا ہے، باقی گرامر کا کوئی چینج نہیں آتا، وہ ہے لا یذہبو. کیا جی؟ لا یذہبو، صرف لا کا آ جائے گا. اس سے پہلے ہم نے لا پڑھا تھا، لا نفی جنس، جو تھا لا ریبہ فیہ. وہ ایک ایسا لا تھا جو جملہ اسمیہ میں آ رہا تھا اور ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی چینج لے کے آتا تھا. یہ جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے، اور کس میں آ رہا ہے؟ فعل مضارع میں. فعل ماضی میں آپ کو لا نہیں ملتا، جبکہ فعل مضارع میں آپ کو ما ضرور مل جاتا ہے کبھی کبھی. فرق کیا ہوگا؟ ما یذہبو آئے گا تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ حال کے ساتھ مختص ہو جائے گا، وہ نہیں جاتا. لیکن لا آپ دونوں میں یوز کر سکتے ہیں، وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. آپ نے کہنا میں نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا. کیا کریں گے جی؟ لا اذہبو، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا. ما اذہبو بھی آپ یوز کریں. ما آپ کو ایکسیپشن میں کم ملے گا، وہاں جہاں آپ کو اسپیشلی حال سے اس کو جوڑنا ہو. لیکن قرآن پاک میں بھی آپ کو ما کہیں کہیں ملتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، لیکن فعل مضارع کے ساتھ موسٹلی لا آتا ہے. لا یہ اب کانٹیکسٹ بتائے گا کہ بات مستقبل میں ہو رہی ہے یا حال میں ہو رہی ہے، یا چند چیزیں جو ابھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے. تو سمپل سا جملہ ہے. کیا؟ اب اگزامپل ہے وہ نہیں لکھتا. لکھنے کی عربی کیا جو مادے کے حروف ہیں وہ ہے کاف، تا، با، اور جو فعل ماضی بنتا ہے کاتبہ، اور مضارع بنتا ہے یکتبو. کاتبہ یکتبو. یہ جو بھی کنفیوژن آ رہی ہے نا کاتبہ یکتبو، اس کو ہم انشاءاللہ دور کر لیں گے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں. کاتبہ یکتبو وہ نہیں لکھتا یا وہ نہیں لکھے گا. ہم اس کو جملہ بناتے ہیں وہ نہیں لکھتا کر لیں. فی الحال آپ دونوں باتیں بیان کرنا ضروری نہیں ہے. فعل کیا ہے جی؟ لکھنا. اور بتا رہا ہے کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، وہ فاعل ہے، اور نہیں نفی کے لیے آ رہا ہے. جملہ نفی کا ہے. فاعل کون ہے؟ ضمیر. جب ضمیر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گردان میں چلے جاتے ہیں، اور گردان میں جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ واحد مذکر کا صیغہ چن لیں گے،
اگر وہ مذکر ہے یعنی ضمیر جو بھی ہوگی تو کیا آئے گا جی؟ پہلے ہم اس کو تبدیل کر لیں، یکتبو وہ لکھتا ہے، نہیں لکھتا ہے لا یکتبو وہ نہیں لکھتا ہے یا وہ نہیں لکھے گا. لا یکتبو میں نہیں لکھتا، لا اکتبو میں نہیں جانتا. دیکھیں جاننے کے لیے کیا ہے؟ عین لام میم مادہ، عالمہ یعلم، عالمہ یعلم، یعلم وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. لا اور چونکہ میں ضمیر ہے آپ گردان میں جائیں گے، عالم، لا اعلم، لا اعلم میں نہیں جانتا. خالد حامد کو نہیں مارے گا. خالد حامد کو نہیں مارے گا. فعل کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے، مستقبل کو شو کر رہا ہے. فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے؟ ہاں جی، نہیں مارے گا. اب چونکہ فاعل آپ کا ظاہر ہے اور ظاہر کی صورت میں ہم گردان میں صرف ایک صیغہ چنتے ہیں، مذکر ہو تو واحد مذکر، مؤنث ہو تو واحد مؤنث. ضرب یضرب، لا یضرب خالد حامدا. یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول حالت نصب میں آتا ہے اور فاعل حالت رفع میں آتا ہے. لا یضرب خالد حامدا، لا یضرب خالد حامدا. تو آپ نے مضارع کو نفی بنانے کے لیے صرف کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ لا کا. مختصر سا ٹاپک ہے قرآن میں. اب جہاں لا آ رہا ہے اس لا کے بعد تلاش کرنا آپ کا کام ہے. دیکھیں لا جملہ اسمیہ میں لا ریب فیہ، اس قسم کے قرآن پاک میں جو جملہ اسمیہ کے لا والے جملے ہیں وہ کم ہیں، لیکن موسٹلی آپ کو لا کے ساتھ مضارع کے صیغے ملیں گے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار درخواست کی ہے کہ چونکہ یہ کلاس ایسی ہے کہ میں آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہوں اور آپ کو اس کے اندر تلاش کرنا، قرآن پہ اپلائی کرنا، اور یقینی طور پہ آپ محنت کریں اس میں. جہاں مشکل ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ قرآن کی کلاس تو آلریڈی چل ہی رہی ہے، اس میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ وہ جو میں لیکچر بنا رہا ہوں نا قرآن کے، اگر اب آپ سنیں نا، اب آپ کچھ پک کر سکتے ہیں. ابھی خیر بہت سی چیزیں رہتی ہیں لیکن ایٹ لیسٹ اب وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں جو آپ گزار چکے ہیں اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے. فعل ماضی کو حال کے ساتھ لازم کر دینا کہ کیسے ہم فعل مضارع کو حال کے ساتھ فکس کر دیں. فعل مضارع حال کے ساتھ منصوب، یعنی اسپیشل فعل مضارع کو ہم حال کے ساتھ کیسے منصوب کریں گے. میں لکھتا ہوں، یا آپ کر لیں میں لکھ رہا ہوں. دونوں صورتوں میں ایک ہی فعل استعمال ہوگا. لکھنے کی عربی کیا ہے جی؟ کتب یکتب، کتب یکتب. میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا؟ اکتب. اکتب میں لکھتا ہوں یا میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں. لیکن اب ہم نے اسے کو حال کے ساتھ فکس کرنا ہے. اس کے لیے ہم سمپلی کیا کریں گے؟ کیا جی؟ لا اکتب، آئی ایم رائٹنگ. میں لکھتا ہوں یا میں لکھ رہا ہوں. صرف آپ اس کے ساتھ کیا لے کے آ جاتے ہیں؟ لام. لینصر کیا ترجمہ بنا؟ وہ مدد کرتا ہے. نہیں کی تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. نہیں کا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ نہیں کے لیے تو سیدھا سیدھا لا ایک ورڈ ہے الگ سے، وہ تو ہے ہی نہیں اندر. ینصر وہ غائب واحد مذکر، ینصر وہ مدد کرتا ہے. لینصر وہ مدد کرتا ہے. لینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کر رہا ہے. نہیں کرے گا نہیں. گا کے لیے جب اب لام شروع میں آ گیا نا تو پھر آپ نے اس کو مستقبل میں نہیں لے کے جانا. یہ حال کے لیے ہے، پریزنٹ کنٹینیوس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے. نہیں تاکید نہیں ہے.
تاکید کیسے آپ اس کو اندازہ لگایا آپ نے؟ لا کہاں ہوا ہے؟ نہیں ایسے نہیں، لا اور لام زبر میں فرق ہے. ہم اسے کیا بولیں گے؟ لام زبر. آپ جب لا بولیں گے تو پھر لا ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہے، پھر اس پہ یہاں پہ زبر نہیں ہوگی. لا اکتبو، آپ اسے لا اکتبو پڑھ دیں گے تو ہوگا میں نہیں لکھتا یا میں نہیں لکھ رہا. لا اکتبو، دیکھیں پروننسیشن بہت ضروری ہے، ذرا سی مسٹیک پورے جملے کا میننگ چینج کر رہی ہے. یہ لا نہیں ہے، یہ ہے لام زبر، لام زبر لا. لا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، وہ لکھتا ہے یا وہ لکھ رہا ہے. لا یکتبو، لا یکتبو. کیا جی؟ لَيَنْصُرُونَ، وہ مدد کرتے ہیں. نہیں، کریں گے میں تو لے جانا ہی نہیں ہے، جب ہم حال کی بات کر رہے ہیں. وہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، حال کی بات ہو رہی ہے، حال میں آپ کو لام نظر آئے گا. آپ سورہ حشر کا ترجمہ پڑھیے گا، سورہ حشر کی تلاوت کیجئے گا، اس میں یہ استعمال بھی ہوئے ہیں. اچھا، اب ہم اس کو، تاکہ یہ بار بار آپ جو کر رہے ہیں نا، اس کو ہم فرق کر لیتے ہیں کہ مستقبل کے ساتھ کیسے جوڑیں گے. مستقبل کے لیے 2 ورڈ آتے ہیں. کیا ہے جی؟ سوفا، کیا ہے جی؟ ساکتبو. سین ایڈجسٹ ہوا ہے شروع میں، سین زبر اور سوفا دونوں کا ترجمہ ہے سوف اکتبو، میں ان قریب لکھوں گا. اب یہاں پہ آپ حال سے ترجمہ نہیں کریں گے. سوف اکتبو، میں ان قریب لکھوں گا، لیکن ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کا کچھ پتہ نہیں ہے. ساکتبو اس کا مطلب ہے میں لکھوں گا. یہ قریب کے لیے ہے اور یہ مستقبل تھوڑا سا دور کے لیے ہے. یرجعو، وہ لوٹتا ہے یا وہ لوٹے گا. آپ شروع میں لگا دیں لا یرجعو، وہ لوٹ رہا ہے یا وہ لوٹتا ہے. سیرجعو، وہ لوٹے گا. یرجعو، سوف یرجعو، سوف یرجعو کیا ہوا جی؟ وہ ان قریب لوٹے گا. کیا ترجمہ کر رہے ہیں ہم؟ ان قریب. اب لیکن ٹائم نہیں پتا، ہفتے بعد، مہینے بعد. الہاکم التکاثر میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب دیکھیں زرتم المقابر، ابھی یہ مادہ آپ نے نہیں پڑھا، زارا یزورو سے آتا ہے. زرتم، تم نے زیارت کر لی، المقابر قبروں کی، تم نے قبروں کی زیارت کر لی، سے مراد ہے کہ تم قبروں تک جا پہنچے. حتی زرتم المقابر. پھر کیا ہے جی؟ کلا سوف تعلمون، تعلمون، انتم، انتم فاعل ہے اس کا، ان قریب تم جان لو گے. سوف تعلمون. پھر ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً دوبارہ پھر آ رہا ہے، پھر تم جان لو گے، تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے. سوفا کس لیے آتا ہے؟ ان قریب. اور ہو سیعلمون، سیعلمون، یعلمون، وہ، اسی لیے گردان کو پکا کر لیں، یعلمون، سیعلمون، وہ جان جائیں گے، وہ جان جائیں گے. اور اگر ہوتا سوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب وہ جان جائیں گے. تو اب آپ نے قرآن میں کتنی چیزیں دیکھ، لا آ رہا ہو یا لام ہو فعل مضارع کے اوپر، لینصرون ہو آخر میں تشدید نہ ہو. وہ تشدید ہوگی تو ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کو ہم کل پڑھیں گے. لام ہو اور آگے فعل مضارع کا جو صیغہ ہے وہ مکمل ہو، اس میں کوئی چینج نہ ہو. یعنی آخر میں جس طرح ینصرون ہے تو وہ نون ہے اس کے اوپر تشدید وغیرہ نہ ہو، اگر تشدید ہوگی تو وہ ایک مختلف چیز ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے سین لگا ہوا فعل مضارع پہ. پھر کیا دیکھنا ہے؟ سوفا لگا ہوا فعل مضارع کے شروع میں.
تو سوفا عن قریب، سین اسے سین استقبال بھی کہتے ہیں مستقبل کے لیے کہ اب یہ ہے میں کروں گا، اور سوفا میں عن قریب کروں گا، سوف اذهب میں عن قریب جاؤں گا، سوف ازورک میں عن قریب تمہاری زیارت کروں گا۔ سوف عن قریب اور سین استقبال یہ بالکل یعنی میں ابھی کرنے لگا ہوں یا میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی ساخرج میں نکلوں گا، ساخرج سوف اخرج عن قریب میں نکلوں گا۔ تو سوف اور سین کا کیا ہے ترجمہ؟ عن قریب، اور جو سین ہے وہ قریبی یعنی آپ ابھی کرنے والے ہیں کام، اور سوف کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیا، وہ تھوڑا بعید مستقبل ہے کہ تھوڑا دور کی بات ہے، یعنی آپ مجھے کہتے ہیں آپ کب آئیں گے میرے پاس، تو میں کہوں گا سوف ازورک، عن قریب میں آؤں گا، لیکن میں نے ٹائم نہیں بتایا۔ اور آپ کو میں نے فون کیا تو میں کیا کہتا ہوں؟ سازورک، یعنی میں تمہاری زیارت کرنے والا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں، میں پہنچنے والا ہوں۔ سأجیؤک، I am coming to you، سأجیؤک، جاء یجیؤ، یہ ابھی دیکھیں، ابھی یہ چیزیں آپ نے نہیں پڑھی۔ جاء کیا کہہ رہا ہوں؟ یجیؤ، یہ ابھی وہ گھن چکر ہیں جو ابھی ہم نے سیکھنے ہیں، یہ کیسے چینج ہوتے ہیں، نظارہ اور یزور واؤ کدھر سے آ گیا، تو انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ اس میں دیکھیں گے۔ اب آپ کو جیسے میں نے بتایا کیا ہے لا نفی کے لیے، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں پیج نمبر 110 پہ، فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے مضارع سے پہلے عام طور پر لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ وہ نہیں لکھتا، وہ لکھے گا۔ لا یکتبو، تم صبر کرتے ہو، کرو گے۔ لا تصبرو، مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے۔ لا ینصر المسلمون الکافرین، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا کیسے ہوتا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح لے آتے ہیں، لام زبر لگانے سے مضارع حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ مدد کرتا ہے، لینصر، وہ لکھتا ہے لیکتب۔ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا، فعل مضارع سے پہلے سین مفتوح سین زبر یا سوف لگانے سے فعل مضارع کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ ابھی عن قریب مدد کرے گا، سینصر، تم جلدی جان لو گے، سوف تعلمون۔ تو انتہائی مختصر سا ٹاپک تھا یہ، بات وہی بتانے کی تھی کہ سوفا سین لام زبر اور لام زبر الف لا، لا منفی کے لیے، لام زبر حال کے ساتھ مختص کرنے کے لیے، سین مستقبل کے قریب کے ساتھ، اور سوفا مستقبل بعید کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے کہ میننگ اس میں کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علامات کس کی ہیں؟ فعل مضارع کی ہیں۔ یہ لام اور یہ سوفا سین ماضی کے ساتھ نہیں آتے۔ جب بھی آپ کو کسی فعل کے ساتھ سوفا یا سین یا موسٹلی لام یا لا آپ کو موسٹلی ملے تو کیا ہوگا؟ فعل مضارع۔ کہیں پہ آپ کو فعل ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے لا مل سکتا ہے، لیکن چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن آپ کو مضارع کے ساتھ ما کا استعمال ضرور مل جاتا ہے، وہ بھی کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفی حال کے ساتھ اس کو فکس کر دینا۔ الحمدللہ آج ہم نے ایک مختصر سا ٹاپک دیکھا۔ کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع میں تاکید کا ٹاپک پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ان 4 دنوں میں ہم تاکید کے ساتھ اس کا فعل مجہول بھی بنا لیں گے پرسوں کی کلاس میں، اور جو لاسٹ ہمارا دن ہوگا اس پورشن کا، اس میں پھر ہم وہ امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، یہ کتب یکتب، فتح یفتح، سمع یسمع، یہ کیسے چینجز ہو رہی ہیں، اس چینجز کو ہم اسٹڈی کریں گے پراپرلی انشاءاللہ۔ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا اور کوشش کریں کہ اس میں آپ نے ضرور آنا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ٹاپک مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔